سارے جھگی واسی میرے نصیب پر رشک کرتے تھے۔ عورتیں مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنی خوبصورتی پر اتراتی ہے، جبھی تو کسی سے بات نہیں کرتی۔ لیکن میں ان عورتوں کی طرح بھیک مانگنے نہیں جاتی تھی، بلکہ عزت سے کما کر روٹی کھاتی تھی۔ میں ایک بنگلے میں کام کرتی تھی اور اسی سے اپنا گزارا کرتی۔ کوئی بھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں کسی کو بھی کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنا ماضی اپنے سینے میں دفن کر چکی تھی اور کسی کو بھی اسے کریدنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں اپنی جھگی میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں بھلے ہی ان جھگی واسیوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن بھیک مانگنا مجھے منظور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری زندگی ان سے بہت الگ تھی۔ در در ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی میں نے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ اب میں پابندی سے اس بنگلے میں جاتی جہاں پر ایک بیگم صاحبہ رہتی تھی۔ میں اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ صرف میرے ایک غلط فیصلے نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ کون جانتا تھا کہ گھر کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی آج یوں کسی کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر رہی ہے اور اپنا پیٹ پال رہی ہے۔ لیکن ایک رات جیسے میری زندگی ہی بدل گئی، جب میں نے اس وحشت زدہ رات کے سائے میں ایک وجود کو اپنی جھگی کے باہر پڑے ہوئے دیکھا۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں اسے اپنی جھگی کے اندر لے آئی تھی۔ وہ بری طرح بیمار لگ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکلنے والی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو جلدی جلدی اس کے لیے قہوہ بنانے لگی۔ گرم گرم قہوہ جیسے ہی اس نے پیا تو جیسے اس کی زندگی اور موت کے درمیان چلتی ہوئی سانسوں کو سکون ملا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے گرم کمبل اس کے وجود پر ڈال دیا۔ اسے گرمائش ملی تو حرارت نے اس کو زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد دی۔ یوں وہ تیز تیز سانس لینے لگا، جبکہ میں سہم کر کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے یہ اجنبی کون ہے اور ایسی بیمار حالت میں کہاں سے آیا ہے۔ وہ کچھ بھی بتانے کے لائق نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہ رات بیٹھ کر ہی گزاروں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح جب اس کی حالت ٹھیک ہوگی تبھی میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ پورا دن بنگلے کی صفائی کرتی تھی۔ تھک ہار کر میں نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی، پرندوں کی چہچہاہٹ میرے کانوں میں پڑی تو میری آنکھ کھلی تھی۔ میں سٹپٹا کر اٹھی تو حیران رہ گئی۔ سب کچھ یوں ہی بکھرا پڑا تھا، لیکن وہ اجنبی مسافر بیمار حالت میں جو اس جھگی میں آیا تھا وہ غائب تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ وہ ایسے ہی آیا تھا اور ایسے ہی چلا گیا۔ آخر کون تھا وہ؟ شاید اسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا میں اس کی مدد کر کے ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی اچانک میری نظر کسی چیز پر پڑی۔ وہ ایک خوبصورت سی انگوٹھی تھی، وہ بھی مردانہ۔ میں حیران ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے اس انگوٹھی کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ شاید یہ اسی مسافر کی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا ہے یا پھر وہ غلطی سے اسے بھول گیا ہے۔ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک امانت تھی جو مجھے واپس کرنی ہوگی، میں نے سوچ لیا تھا۔ حالانکہ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ اب دوبارہ میری اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ پھر میں نے جلدی جلدی اپنا چہرہ دھویا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ میں کبھی بھی اپنے اصلی روپ میں کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ میرا سفید رنگ ہی میری بربادی تھی، اسی لیے میں نے اپنے پورے منہ پہ سیاہی مل لی تھی۔ میں کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ اب میں ایک کالی لڑکی کے روپ میں ڈھل چکی تھی اور ایک جھگی واسی ہی لگ رہی تھی۔ پھر کالے رنگ کی چادر لپیٹ کر میں جھگی سے باہر نکلی اور کام پر جانے لگی۔ جھگی بستی کی عورتیں بھیک مانگنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ سب نے اپنے اپنے چوراہے اپنی اپنی جگہ لے رکھی تھی۔ وہ سب مخصوص جگہوں پر بیٹھ کر ہی بھیک مانگنے جاتی تھیں، یا پھر کوئی مرد یا عورت گلیوں میں بھی گھومتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کرتی تھی۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں ایک ہٹی کٹی جوان لڑکی ہو کر بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلوں اور لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی لیے میں ان سب سے الگ تھی۔ لوگ مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں بس دعا کرتی تھی کہ کبھی بھی میرا سامنا گھر والوں سے نہ ہو، ورنہ میرا ماضی لوٹ کر میرے سامنے آ جائے گا، وہ بھیانک ماضی جس سے میں ہمیشہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر اس دن میں معمول کے مطابق کام کرتی رہی۔ بیگم صاحبہ نے آج بنگلے کی بہت اچھی طرح سے صفائی کروائی تھی۔ ان کے کچھ مہمان آنے والے تھے۔ مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے جب میری واپسی ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے احسان کیا تھا کہ واپسی میں مجھے کچھ کھانا بھی دے دیا تھا۔
اب میں کھانا لے کر گھر کی طرف جا ہی رہی تھی، آدھے راستے میں پہنچی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں گھبرا کر دیکھنے لگی۔ اس سنسان سڑک پر میں روزانہ ہی گزرتی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح ڈرپوک لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ میرے اندر بہت ہوشیاری اور چالاکی آ گئی تھی، کیونکہ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، صرف درختوں کے پتے ہل رہے تھے، یا پھر ان کے اونچے اونچے دیو کامت سائے جو رات کے اندھیرے میں بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ پھر مجھے وہم محسوس ہوا، یہی سوچ کر میں چل پڑی تھی، لیکن جب قدموں کی بھاری آوازیں پھر سے میرے ارد گرد گونجنے لگیں تو ان آوازوں نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں تیز آواز میں کہنے لگی، کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تبھی ایک خوفناک آواز گونجی تھی، آؤں گا تمہارے سامنے، لیکن ابھی نہیں۔ یہ آواز اس درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی، اچانک ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ کہیں کوئی بھوت تو نہیں؟ یہی سوچ کر میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ میں بمشکل ہی اپنی جھگی میں پہنچی تھی۔ وہاں جا کر میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن آج پہلی رات میں جاگتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری جھگی کے باہر ٹہل رہا ہے، کسی کے لمبے لمبے سائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر نیچے زمین پر جا گرے۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو ان حالات تک پہنچایا تھا۔ آخر میں نے ایسی غلطی کی ہی کیوں تھی؟ ایک بار پھر سے ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس سے میں ہمیشہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ یہ 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں کے لاڈ پیار نے مجھے بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ چاہے خاندان میں کوئی شادی ہوتی یا پھر کوئی دعوت، میں سب سے آگے آگے رہتی تھی۔ میرا رنگ بالکل سفید تھا اور آنکھیں بے تحاشا خوبصورت، بڑی بڑی۔ بچپن سے ہی میری خوبصورتی کا احساس میرے گھر والوں نے مجھے دلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھتی تھی۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے سوا دنیا میں کوئی اور دوسرا خوبصورت ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ بھائیوں کے لاڈ پیار اور ماں باپ کی بے جا طرفداری نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میں کلاس میں سب سے آگے آگے رہتی تھی اور ساری کلاس کی لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے ترستی تھیں۔ اسکول کی زندگی تو بہت ہی حسین گزری تھی، لیکن جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فوراً ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب میں کالج میں آ گئی تھی۔ یہ زندگی میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل آزاد۔ میں صبح سویرے سفید رنگ کا یونیفارم پہن کر کالج آتی، پورا دن دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتی، لیکن پڑھنے کا تو مجھے کوئی خاص شوق ہی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ہر سال پاس تو ہو ہی جاتی تھی۔ ابو اور بھائیوں کا اپنا کاروبار تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں وین میں اسکول آتی جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں بدلاؤ آیا تھا، جب ایک سہیلی نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے گھر چلوں۔ میں نے تو اپنی امی سے اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن اس کے اصرار پر میں بنا اجازت کے ہی اس کے گھر چلی گئی۔ پھر واپسی میں اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی میرے لیے پریشان ہوں گی۔ ظاہر ہے میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری سہیلی کہنے لگی کہ تم میرے کزن کے ساتھ چلی جاؤ، یہ بھی اسی روڈ سے جا رہا ہے۔ اس کے کزن کے پاس ایک بڑی سی گاڑی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ بہت ہی امیر کبیر تھا۔ اس کا نام فرحاد تھا۔ پہلی بار میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی جب اس نے میری تعریف کی کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری آنکھیں تو بہت ہی حسین ہیں۔ ایک مرد کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب میں گھر پہنچی تو اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب میری سہیلی نے مجھے کہا کہ میرا کزن تم میں دلچسپی رکھتا ہے، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ میں خود سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے خود بھی وہ بہت اچھا لگا تھا۔ پھر میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ یوں میری اور اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام فرحاد تھا اور وہ بہت ہی امیر کبیر نوجوان تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم اپنا رشتہ بھجواؤ میرے گھر۔ جیسے ہی اس نے رشتہ بھجوایا تو میرے گھر والوں نے اس کے متعلق چھان بین شروع کر دی۔ پھر ایک دن ابو کہنے لگے، وہ لڑکا تو بہت ہی آوارہ ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، اس کی دوستی بھی بہت ہی خراب لڑکوں سے ہے، ہم تمہاری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میں غضبناک ہو گئی۔ میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور خودکشی کی دھمکیاں دینے لگی۔ اب امی ابو میری دھمکیوں سے ڈر گئے تھے۔ پھر ابو نے امی سے کہا کہ میرا کالج جانا بند کرو۔
یہ باہر لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، انہوں نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ انہوں نے میرا کالج جانا بند کروا دیا تھا۔ اب مجھے اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے موبائل پر اسی لڑکے سے رابطہ کیا اور بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو جیسے یہی چاہتا تھا، وہ تو مجھے برباد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے گھر والوں نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ پھر جیسے ہی میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، اسی رات وہ اپنا فلیٹ چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ پیچھے اس کے دوست تھے جو بہت ہی آوارہ اور نشئی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھاتے، کسی طرح میں انہیں چکما دے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے حالات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر واپس گئی تو میرے گھر والے مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ میرے ابو اور بھائی بہت ہی غیرت مند تھے، وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اب میں زندگی ہار گئی تھی۔ پھر جیسے مجھے کچھ اور نہ سوجا، میں ریلوے اسٹیشن پر چلی گئی۔ ٹرین میں بیٹھ کر میں ایک دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ جہاں پر بھی جاتی مجھے وہاں لوگوں کی دھتکار ملتی۔ لوگ میری سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ آخر کار میں نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اسے اپنے منہ پر لگا لیا۔ اب کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں روتے روتے ایک سڑک کنارے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ایک فقیرنی میرے برابر میں آ کر بیٹھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیوں روتی ہو؟ وہ بہت ہی ضعیف عورت تھی۔ اس نے میری مدد کی، کھانا بھی کھلایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ ایک جھگی بستی تھی۔ اب میں جھگی بستی میں پہنچ گئی تھی۔ پھر میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر کالک مل لی۔ لوگوں کے سامنے میں ایک کالی لڑکی تھی اور میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پھر چند مہینوں بعد اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جھگی میرے قبضے میں ہو گئی۔ اب میں بھی ایک بھیک مانگنے والی لڑکی کہلاتی تھی۔ میرا نصیب مجھے کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر کب تک بھوکی مرتی؟ آخر کار ایک دن میں گھر سے باہر نکلی۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک عورت سے بات کی۔ اس کی منتیں کیں کہ وہ مجھے کہیں کوئی کام دلوا دے۔ اس نے مجھے کام دلوا دیا ایک بنگلے میں۔ یوں میں بنگلے میں کام کرنے لگی، لیکن آج اس بات کو 7 سال گزر گئے تھے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں ان باتوں کو نہیں بھول سکی تھی۔ ماضی کو سوچنا اور اسے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس رات میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور بیماری کی حالت میں میری جھگی میں آیا تھا۔ اپنی قیمتی انگوٹھی بھی یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر اگلی رات جو بھی ہوا میرے ساتھ، اسے سوچ کر تو میں اور بھی خوفزدہ تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلے دن پھر سے میں کام پر چلی گئی اور بیگم صاحبہ کی منتیں کرنے لگی کہ آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ میں رات ہونے سے پہلے جھگی بستی پہنچنا چاہتی تھی۔ بیگم صاحبہ میری گھبراہٹ دیکھ کر حیران تھیں۔ وہ کہنے لگیں، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو میں نے ایک نیا ملازم رکھا ہے کام پر، وہ تمہیں تمہاری بستی تک چھوڑ دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، آج پھر ڈھیر سارے مہمان آئے تھے، اسی لیے رات کے 11 بج گئے تھے کام کرتے کرتے۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب میں گھر جانے کے لیے بے تاب تھی۔ پھر بیگم صاحبہ کہنے لگیں، مریم تمہیں وہی ملازم چھوڑ دے گا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میری نظر اس ملازم پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ ملازم کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو اس دن بے ہوشی کی حالت میں میری جھکی بستی کے قریب پڑا تھا، جس کی میں نے مدد کی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، چلیے میڈم، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی۔ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا، اس لیے کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں تھا۔ فی الحال میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اسے یاد دلایا کہ وہ اپنی ایک قیمتی چیز میری جھگی میں چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے تھا اور میں آگے آگے چل رہی تھی۔ جس خوف کا احساس کل میرے ارد گرد تھا، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اسی لیے میں مطمئن ہو کر چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی جھگی کے قریب پہنچی، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میں حیران رہ گئی کہ جو مجھے یہاں چھوڑنے آیا تھا، اب اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بغیر مجھ سے پوچھے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آیا تھا تو ملازم ہی، لیکن نخرے کتنے تھے۔ پھر میں اطمینان سے اپنی جھگی میں آ گئی تھی۔ آج رات مجھے بہت ہی اطمینان سے نیند آئی تھی، لیکن رات ہوئی تو میرے کانوں میں عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی دکھی انداز میں گنگنا رہا ہو۔ میں یہ آواز سن کر جھگی سے باہر نکلی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ دور مجھے کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک درخت کے نیچے۔
کوئی تھا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی کہ آدھی رات کو یہاں پر کون بیٹھا ہے۔ یہ گنگنانے کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ وہ درد بھری آواز میں کوئی گیت گا رہا تھا۔ شاید یہ بہت غمزدہ ہے۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ملازم ہے جو بیگم صاحبہ کے بنگلے پر کام کرتا ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور واپس آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ آخر کار رات کے پچھلے پہر مجھے نیند آئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی اور آج چھٹی کا دن تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب عورتیں گھر کے کام کاج کر رہی تھیں۔ آج کپڑے دھونے کا دن تھا۔ میں بھی اپنے 2 سوٹ لے کر اس ندی کے پاس چلی آئی جو ہماری جھگی بستی کے قریب ہی تھی، جہاں پر ساری عورتیں بیٹھ کر کپڑے دھوتی تھیں۔ پھر ایک عورت مجھے کہنے لگی، نی مریم، تجھے ایک بات بتانی تھی۔ جب تو کل کام پر چلی گئی، تیرے پیچھے سے کچھ لوگ آئے تھے بڑی سی گاڑی میں۔ وہ تجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی مریم یہاں رہتی ہے۔ نہ جانے وہ کس مریم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے جو تصویر دکھائی تھی وہ لڑکی تو بڑی ہی خوبصورت تھی، جبکہ تیری رنگت تو کالی ہے، وہ عورت مجھ سے کہنے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ آخر وہ لوگ کون ہوں گے؟ کہیں وہ میرے گھر والے تو نہیں؟ اتنے سالوں بعد انہیں میری یاد آ گئی ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں اس عورت سے کہنے لگی، نہیں، وہ لڑکی میں نہیں ہوں۔ میں تو ایک بدصورت لڑکی ہوں اور بدنصیب بھی۔ میرے سارے گھر والے مر چکے ہیں۔ میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر اپنی جھگی میں آ گئی تھی۔ تبھی ایک عورت اندر آئی اور کہنے لگی، یہ تیرے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا ڈبہ تھا۔ میں حیران تھی کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس ڈبے کو کھول کر دیکھا تو اس میں موجود سونے کے کنگن نے میرے تو ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ کنگن بہت ہی قیمتی تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کون تھا وہ؟ کس نے دیا ہے یہ تحفہ مجھے؟ وہ عورت کہنے لگی، ہم تو نہیں جانتے، وہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں وہ فرحات تو نہیں؟ لیکن وہ تو ایک بے وفا انسان تھا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے وہ اچھی طرح سے چھپا کر رکھ دیے تھے۔ اب میں حیران تھی کہ آخر مجھے تحفہ دینے والا کون ہے۔ اگلے دن میں کام پر چلی آئی۔ میری نظریں اسی ملازم کو تلاش کر رہی تھیں جو کہ بڑا ہی پراسرار سا لگتا تھا، ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ اس دن میں بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، یہ ملازم بڑا ہی عجیب ہے، بالکل خاموش رہتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، نہ ہنستا مسکراتا ہے۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، ہاں، نہ جانے کون ہے، اجنبی ہے کوئی، بیچارہ میرے پاس کام مانگنے کے لیے آیا تھا، اسی لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اس کے گھر والے کون ہیں، کہاں رہتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اب تو مجھے اس کے بارے میں اور بھی تجسس ہو گیا تھا۔ پھر میں اس رات کی بات بتانا چاہتی تھی کہ یہ کس طرح مجھے چھوڑتے ہی اچانک غائب ہو گیا، لیکن پھر میں نے بات بدل دی اور بیگم صاحبہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر اس رات میں اکیلی ہی گھر جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں آنے لگیں، پھر سے وہی آواز اور وہی دہشت کے سائے۔ اب میں خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہی ملازم میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ در حقیقت مجھے اس سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا، آپ کو حفاظت سے چھوڑنے کی خاطر۔ اب میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس رات بیماری کی حالت میں یہ وہاں تک کیسے آیا تھا۔ جب میں نے اس سے یہی سوال کیا تو وہ کہنے لگا، میں بہت مجبور ہو کر آیا تھا، آپ نے میری مدد کی، اگر اس رات آپ میری جان نہ بچاتی تو شاید میں مر جاتا۔ لیکن تم ہو کون؟ بالآخر میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تو اس نے عجیب سی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی دہشتناک تھیں، پراسرار سی آنکھیں جو اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے تھیں۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں۔ اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ نے اپنے چہرے پہ جو یہ نقاب لگا رکھا ہے کالے رنگ کا، اس کے پیچھے بھی ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اچانک ہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ میں جلدی سے کہنے لگی، میں نے کوئی نقاب نہیں لگا رکھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز بہت دور تک گونجی تھی۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں چلا کر اسے کہنے لگی۔ یہ سن کر وہ ہنسا، پھر کہنے لگا، میں تم سے عشق کرتا ہوں،
کبھی نہیں جاؤں گا تمہاری زندگی سے، اور جو تم یہاں ایک جھگی بستی میں رہتی ہو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا، جبکہ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دن بیگم صاحبہ کے پاس جا کر انہیں کہوں گی کہ اس شخص کو نوکری سے نکال دیں، یہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنی جھگی میں گئی تو برابر میں رہنے والی بشیرہ مجھے کہنے لگی، آج پھر وہ لوگ آئے تھے تیری تلاش میں، کہہ رہے تھے کہ مریم کون ہے، یہاں رہنے والی وہ بھکارن کہاں ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ملتی، بہت مغرور ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی، وہ آپ لوگوں سے بھی نہیں ملاقات کرے گی۔ تو وہ لوگ چلے گئے۔ کیا وہ تیرے گھر والے ہیں مریم؟ بشیرہ نے غور سے مجھے دیکھا۔ میں ناک چڑھا کر کہنے لگی، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل یتیم اور لاوارث ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا تھا لیکن وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ پھر میں اپنی جھگی میں لیٹ کر روتی رہی، یہاں تک کہ مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایک طرف تو وہ انجان جس کی میں نے مدد کی تھی ترس کھا کر کہ وہ بیمار ہے، وہ مجھے پریشان کر رہا تھا، دوسری طرف یہ لوگ نہ جانے کون تھے جو متواتر مجھے یہاں تک ڈھونڈنے آ رہے تھے۔ کیا وہ میرے گھر والے ہوں گے؟ کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری تلاش میں ہوں کہ ان کی عزت پر میں نے دھبا لگایا ہے اور وہ مجھے قتل کر کے ہی دم لیں۔ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ سوئی تو مجھے ایک عجیب بھیانک سا خواب دکھائی دیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی سارے لوگ ہیں جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں ایک سنسان سڑک پر بھٹک رہی ہوں۔ سڑک پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے بھاگتے قدموں کی آواز کے، اور وہ لوگ جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر والے تھے۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں چیخ مار کر اٹھی تھی۔ میری سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں، میں تیز تیز سانس لے رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی جو میری جھگی میں بیٹھا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں ایک دم سے ہی چلائی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے غلط مت سمجھو۔ لیکن میں اس سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میرے کہنے پر وہ باہر چلا گیا۔ یہ نہ جانے کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب مجھے سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گی کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر رہتی ہوں۔ ایک نہ ایک دن وہ مجھے پہچان ہی لیں گے۔ اب مجھے کسی نئے ٹھکانے کی تلاش کرنی چاہیے، یا پھر میں کسی نئے شہر میں چلی جاتی ہوں۔ یہی سوچ کر آج میں بیگم صاحبہ کے پاس گئی تھی۔ میں بیگم صاحبہ سے کہنے لگی کہ میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کیوں؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ پھر میں کہنے لگی کہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ نہ جانے کیوں مجھے تلاش کرنے آتے ہیں، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، میں دوسرے شہر جا رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، تم ایسا کرو، میرے پاس رہو اسی کوارٹر میں جہاں پر دوسری ملازم عورتیں رہتی ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ہی کسی کو تمہارے بارے میں پتہ چلے گا۔ اب ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، مجھے تو ویسے بھی رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا گھر میرے لیے محفوظ ہے، لیکن مجھے اس شخص سے بھی بہت ڈر لگتا ہے جسے آپ نے ملازم رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، لیکن وہ تو نوکری چھوڑ کر چلا گیا، نہ جانے کون تھا، مجھے بھی اس کے بارے میں شک تھا۔ میں بھی اسے نوکری سے فارغ کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ اب مجھے یہاں پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میرا پیچھا کرے گا تو میں اسے دو ٹوک جواب دوں گی، اسے دھمکی دوں گی کہ میں اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ میں طرح طرح کی باتیں سوچ رہی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے جھکی سے اپنا سارا سامان اٹھایا، وہ انگوٹھی بھی، اور ساتھ ہی وہ 2 سونے کے کنگن بھی جو مجھے کسی نے تحفے میں دیے تھے۔ میں نے اپنا سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ سارے جھگی والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، آج میں یہ جھگی بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگرچہ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی میرا رہنا بس یہیں تک تھا۔ کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ سب یہ سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم یہاں سے کیوں جا رہی ہو؟ وجہ بھی تو بتاؤ۔ لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور بستی کو چھوڑ کر بیگم صاحبہ کے بنگلے میں آ گئی۔ اب میں یہاں آ کر مطمئن تھی۔ پھر ایک دن جب میں سو رہی تھی، مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، مریم،
میں تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، میں تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اٹھو، دیکھو میری طرف۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو بیگم صاحبہ نے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلے میں کمزور تھا، بیمار تھا، لیکن اب میں بہت طاقتور ہوں۔ میں کبھی بھی کسی بھی روپ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں۔ اس نے خوفناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرے ساتھ کوئی بھیانک مذاق کیا ہو۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک جنات ہوں، اور میں چاہوں تو روپ بھی بدل سکتا ہوں، تمہارے سامنے سے غائب بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک دم سے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہوا تو میں اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہی حقیقت تھی کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ جو کچھ اسے اپنے بارے میں بتایا تھا وہی حقیقت ہے۔ اچانک ہی وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میں طرح طرح کے روپ بدلنے میں ماہر ہوں۔ جس دن تم نے میری مدد کی تھی، اسی دن سے میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ تم ایک نہایت ہی نیک لڑکی ہو اور بہت اچھے دل کی مالک۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کا دل دکھایا ہے، میں بہت ہی گنہگار لڑکی ہوں۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، لیکن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے صرف محبت کا گناہ کیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں یہی حقیقت ہے، میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسی مدد؟ تو وہ کہنے لگا، جیسے تم نے میری مدد کی تھی ایسے ہی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تم ان کے سامنے جا کر سچائی بیان کرو، انہیں یقین آ جائے گا کہ تم بالکل سچی ہو، تم نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ محبت کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں روپ بدل کر تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہارے شوہر کے روپ میں۔ ہم دیکھیں گے کہ تمہارے گھر والے تمہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا مجھے اپنے گھر والوں کے پاس چلے جانا چاہیے واپس یا نہیں؟ آخر کب تک میں ان سے چھپتی پھرتی رہوں گی؟ ایسے تو وہ مجھے گنہگار سمجھتے رہیں گے، مجھے ان کے سامنے اپنی سچائی بیان کرنی چاہیے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس کی مدد سے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں واپس آ جاؤں گی۔ پھر میں بیگم صاحبہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے کچھ دنوں کے لیے چھٹی چاہیے۔ انہوں نے مجھے چھٹی دے دی تھی، ساتھ میں کچھ پیسے بھی۔ پھر میں نے اپنا قیمتی سامان اٹھایا۔ میں نے وہ انگوٹھی دیکھی جو بہت ہی خوبصورت چمک رہی تھی۔ کیا یہ انگوٹھی اسی جنزاد کی ہے؟ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی۔ جیسے ہی میں انگوٹھی پہننے لگی، اچانک میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تبھی مجھے اپنے برابر میں ایک پرچھائی نظر آئی تھی۔ وہ جنزاد تھا جو مجھے دیکھ کر بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم نے یہ انگوٹھی پہن کر بہت اچھا کیا ہے، یہ میں تمہارے لیے ہی لے کر آیا تھا تحفہ۔ اس میں میری 7 طاقتیں موجود ہیں جو تمہارے کام آئیں گی۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ پھر اگلے دن میں ٹرین میں بیٹھ گئی۔ آج میں اتنے سالوں کے بعد اپنے شہر جا رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، میرے شوہر کے روپ میں۔ نہ جانے میرے گھر والے مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ آنے والا نوجوان انسان نہیں بلکہ جنزاد ہے۔ پھر بالآخر میں اپنے شہر میں پہنچ گئی۔ مجھے تو راستے بھی بھول چکے تھے، لیکن اسے سب معلوم تھا۔ اب میں تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا گھر وہی تھا، وہی بنگلہ آج بھی اسی خوبصورتی سے کھڑا ہوا تھا جس میں میرے 4 بھائی رہتے تھے اور امی ابو بھی۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کر چلایا تھا، مریم بی بی آپ آ گئیں، آپ کے گھر والے آپ کو کب سے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے چوکیدار کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے جانتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر والے میرے بارے میں ضرور بات چیت کرتے ہوں گے۔ پھر سامنے ہی امی تھیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ضعیف ہو گئی تھیں۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا۔ میرا جنزاد شوہر میرے پیچھے ہی تھا، کوئی بھی اس کے بارے میں سچائی نہیں جانتا تھا۔ ابو کہنے لگے،
میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا، پھر کیوں تم ہم لوگوں سے چھپتی پھر رہی تھی؟ میں ان کے سامنے رونے لگی تھی۔ میں کہنے لگی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا آپ لوگوں کا دل دکھا کر، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ امی تڑپ کر کہنے لگی، ہم کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ سزا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اب میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی تھی کہ میں اس گھر میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ کبھی کوئی یہ حقیقت جان لے کہ یہ انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ پھر ابو کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک الگ بنگلہ بنوایا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ اسی میں رہنا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ امی ابو دونوں بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بنگلے میں شفٹ کر دیا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس بنگلے میں رہنے لگی۔ میں نے 7 سال تک ایک بھکارن کی طرح زندگی گزاری تھی اور اب میں ایک بنگلے میں رہ رہی تھی۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب میں بہت خوشحال تھی۔ پھر میں اس جنزات سے کہنے لگی، اب تم اپنی اس دنیا میں واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جہاں تک میرا ساتھ دیا ہے یہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں تو بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم اپنے گھر والوں کو کیا جواب دو گی؟ وہ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارا شوہر کہاں چلا گیا جو تمہارے ساتھ آیا تھا؟ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں کہنے لگی، میں مناسب وقت دیکھ کر انہیں سچائی بتا دوں گی، فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ انسانوں کی سوسائٹی ہے اور یہاں پر تم نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ویسے بھی میں اپنے قبیلے سے آیا تھا، دراصل میں ایک شادی شدہ جنزاد ہوں، میری بیوی بھی ایک جنزادی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اسی صدمے سے میں بیمار ہو گیا تھا۔ پھر میں بیمار ہوا تو میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ میں تو مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں واپس زندگی کی طرف لوٹ آؤں گا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جب چاہے مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتا ہے۔ اس رات پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں یہاں پر اکیلی رہنے لگی۔ لیکن ایک دن امی ابو مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے میرے شوہر کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تھا۔ پھر میں نے انہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان سے کہنے لگی، یہی حقیقت ہے کہ وہ میرا شوہر نہیں تھا بلکہ وہ ایک اجنبی تھا، میں نے شادی کی ہی نہیں، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ یہ سن کر امی ابو حیران رہ گئے تھے، کہنے لگے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں سر جھکا کر کہنے لگی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ نوجوان واپس چلا گیا ہے۔ امی ابو کہنے لگے، اسے واپس بلاؤ، ہم تمہاری شادی اسی سے کریں گے۔ میں کہنے لگی، نہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ جس دنیا سے آیا تھا وہاں سے واپس آنا ناممکن ہے، اور میں کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہماری طرح کا انسان ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر امی ابو کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ انہوں نے میری سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح جب میں گھر سے بھاگ کر گئی تو فرحاد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے بعد میں اپنی عزت بچا کر بمشکل جھگی بستی میں پہنچی تھی۔ وہاں ایک بھکارن کے روپ میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی۔ امی ابو کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ پھر اس رات کی بات بھی میں نے بتا دی جب میں نے اس کی مدد کی اور بدلے میں اس نے میری مدد کی، تبھی میں یہاں پر ہوں آپ کے سامنے۔ امی ابو کہنے لگے، اچھا تم پریشان مت ہو، ہم خود تمہاری شادی کروائیں گے، ہم تمہیں اس دنیا میں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، وہ چاہے جو بھی کریں۔ اب میں ان کے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا ماضی کس قدر خوبصورت تھا، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے خود بدصورت بنایا تھا۔ سب لوگ ہی اپنی زندگی میں خوش ہیں، لیکن میری زندگی کتنی ادھوری ہے۔ پھر ایک دن میں مارکیٹ گئی تو مجھے کسی نے آواز دے کر پکارا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ فرحاد تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ بھی تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ فرحاد میرے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں پشیمانی، چہرے پر ندامت اور لہجے میں التجا۔ میں نے اس شخص کو کبھی کا اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، مگر آج اچانک اس کے سامنے آنے سے میرے دل کے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا تھا۔
میں اس کی آنکھوں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ننھے بیٹے نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ آپ مریم آنٹی ہیں نا؟ بابا آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ میں نے چونک کر ننھے معصوم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، محبت تھی، چاہت تھی، ایک ایسی معصومیت جو میرے دل کو جکڑنے لگی۔ میں نے دھیرے سے دوپٹہ چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ فرحاد نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مریم، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ زندگی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ میں نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی، اس نے مجھے ایک بیٹا دیا اور پھر مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا بیٹا ماں کی محبت کو ترس رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہاری شکل بھی دیکھنی گوارا نہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے دوبارہ رشتہ بنانے کی بات کرو۔ یہ کہہ کر میں پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس ننھے بچے کی آواز نے میرے دل کی گہرائیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مریم آنٹی، آپ میری ماما بنیں گی نا؟ بابا کہتے ہیں کہ آپ میری ماں ہیں، بس آپ نے ہاں کرنی ہے، پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں حیرت سے اس معصوم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمک رہی تھی۔ وہ معصوم چہرہ، وہ التجا، وہ معصوم خواہش میرے دل پر عجیب اثر ڈال رہی تھی، مگر میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تیزی سے گھر واپس آئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کسی سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو پھر سے یاد کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے ہدایت دے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، مریم، اسے معاف کر دو اور اس سے شادی کر لو۔ میں چونک کر سیدھی ہو گئی۔ میرے سامنے وہی جنزاد بیٹھا تھا جو میری زندگی میں کئی بار آ چکا تھا، میری مدد کر چکا تھا، میرے رازوں کا امین تھا۔ میں غصے میں بولی، تمہیں کیا حق ہے کہ میرے معاملات میں دخل دو؟ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، اس نے میری زندگی برباد کر دی، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ جنزاد مسکرا کر کہنے لگا، میری بیوی جنزادی بھی ایک وقت مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر جب وہ واپس آئی اور اس نے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر ہم جنات اور انسان کیوں معاف نہ کریں؟ تمہارے دل میں بھی نرمی ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ جو کہہ رہا تھا سچ تھا، مگر میں اپنی انا کو توڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اگلی صبح امی میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹا، ایک عورت آئی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مریم ضرور ہاں کہے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون عورت؟ امی بولی، میں نہیں جانتی، مگر وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ فرحان کی ماں تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا، میرے بیٹے نے 5 سال تک تمہارا انتظار کیا ہے، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے نا امید نہ کرو، اس کے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے اور تم بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہو۔ میں خاموش رہی۔ میں سوچ رہی تھی، کیا میں واقعی اسے معاف کر سکتی ہوں؟ کیا میں اس معصوم بچے کی خاطر اپنی زندگی کو دوبارہ کسی اور کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میرے ذہن میں جنزاد کی باتیں گونجنے لگیں۔ اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ میں نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر کہا، میں ہاں کرتی ہوں، مگر صرف اس بچے کی خاطر۔ میرا نکاح سادگی سے فرحاد کے ساتھ ہو گیا۔ فرحاد میرا شوہر اور اس کا بیٹا میری اولاد بن گیا۔ زندگی ایک نیا رخ لے چکی تھی، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے اپنا وقت اپنے نئے بیٹے کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ مجھے مما کہہ کر پکارتا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ایک دن میں گھر کے آنگن میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک اس نے حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما، وہ کون ہے؟ میں نے چونک کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جنزاد تھا جو دور ایک درخت کے پیچھے چھپا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں دھیرے سے مسکرا دی۔ شاید زندگی نے مجھے ایک موقع اور دے دیا تھا اور اس بار میں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ جنزاد بھی جان گیا تھا کہ میں خوش ہوں، وہ بس اتنا دیکھنے آیا تھا کہ اس کی نصیحت رنگ لائی یا نہیں۔